تو جناب ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں کہ کیوں کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض صاحب کے جو جناح ہاؤس جس کو کہتے ہیں کیوں آگ لگائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ کور کمانڈر لاہور کے ذمہ دو کام لگائے گئے تھے۔ نمبر 1 کہ عمران خان کی گرفتاری، جو کہ آئی جی اسلام آباد نے پوری کوشش کی تھی زمان پارک میں اور عوام نے اس کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس کے بعد کور کمانڈر لاہور کی چاچا وسکی بغیرت نے یہ اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اپنا رول ادا کرو عمران کو گرفتار کرنے میں، ہمیں ہر صورت میں اس کو گرفتار کرنا ہے۔ یہ جو چاچا وسکی ہے نا، نواز شریف کا ٹوٹ، یہ اس نے وعدہ کیا ہوا اور یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا کام جو ہے نا، وہ یہ اس نے ریفیوز کر دیا۔ کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض صاحب نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں قانون کے مطابق عمل درآمد کروں گا ہر چیز کے اوپر، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں وہاں SSG کے کمانڈو بھیج کے اس کو گرفتار کروں۔ یہ کمانڈو اس لیے نہیں ہے، یہ سویلین معاملہ ہے، یہ حکومت جانے اور اس کا کام جانے، وہ اپنے طریقے سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن میں کوئی نہیں کروں۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرا اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کور کمانڈر صاحب کے لاہور کے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، چونکہ آپ کے بہت قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کو مینج کرنے کے لیے بھی اپنا رول ادا کریں اور ان کو کہیں کہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہم فیصلے لکھ کے بھجواتے ہیں وہ اناؤنس کریں۔ یہ دونوں کام کرنے سے کور کمانڈر لاہور نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا۔ آگ لگانے سے ایک دن پہلے اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تمام جو اس کے جو 70-80 کے قریب جو اس کے گارڈ ہوتے ہیں نا، جو باہر جو کور کمانڈر ہاؤس کے ڈیوٹیاں سارے انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہاں سے ریموو کر دیا گیا تھا اور یہ پلان کیا گیا تھا کہ ان کو اب سبق سکھانا ہے۔ اس لیے ان کے گھر کو باقاعدہ ریموو کر کے اور جو انہوں نے اپنے ایجنسیوں کے بندے تھے، جو ان کے چابی والے کھلونوں کے بندے تھے، وہ پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا، وہ بھجوائے گئے۔ بھجوا کے تو ان کو مطلب ہے وہ آگ لگائے گی۔ یہاں ایک باریک نکتہ ہے جو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب وہ بندے گئے نا، وہ سول کپڑوں میں تھے، تو ہمارے جو بندے تھے نا، وہ احتجاج کر رہے تھے وہاں پہ، ان کو ورگلا کے وہ ساتھ اندر لے گئے۔ یقین مانی یہ ایک نکتہ ہے، وہ کبھی اندر نہ جاتے، ان کو ورگلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ ہم بھی PTI کے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو چلے آگ لگاتے ہیں، چلے ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ وہ ایجنسیوں کے بندے ان کو ورگلا کے اندر لے گئے، جو ورگلا کے لے گئے وہی ان کا ہی قصور ہے۔ انہوں نے آگ لگائی، انہوں نے سارا کچھ کیا، اور اس طرح چاچا وسکی جو ٹاؤٹ ہے نواز شریف کا، اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک تو یہ اس کو سبق دیا کور کمانڈر کو، تو نے ریفیوز کیا تو ہم تمہیں مار بھی سکتے ہیں، تمہیں آگ بھی لگا سکتے ہیں، جس طرح ہم نے جنرل سرفراز کو کوئٹہ کو رستے سے صاف کر دیا تھا، تو تمہاری کیا بات ہے۔ اس لیے یہ بہت لمبی چوڑی اسکیم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، دوسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ آگ لگائیں گے اور اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ کر کے، اور اس میں جو بندے پکڑے گئے ہیں ان کے یہ بیان لیں گے کہ ہم صرف عمران کی ہدایت پر آئے تھے، خان صاحب کی ہدایت پر آئے تھے، تو ان کو آرمی ایکٹ کے تحت یہ نا عمران کو ان مقدموں میں ملوث کر کے تو فوری طور پر سزا دے کے تو اہل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن میں بڑا ہیپی اور خوش ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، اس نے بھی براہ راست اب ان کو للکارنے کے مطلب پوزیشن میں آ گیا، اس نے للکارا ان کو، اس نے کہا ہے کہ شرم کرو بے شرمو، بغیر تو شرم کرو، تم بالکل ہی پاکستان کے خلاف ہو گئے اور بالکل ہی وہ حرکتیں تم نے شروع کر دی ہیں کہ جس سے پہلے ہی پاکستان کا بیڑا گرک ہوا ہے، تو تم اور اس کو ڈبونے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ جو چند جرنیل ہیں نا، یقین جانے ہم اپنی پوری فوج کی، خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی پوری فوج کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ وہ شہادتیں دے رہے ہیں بارڈروں کے اوپر، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں قربانیاں ہمارے لیے دے رہے ہیں، وہ صرف ہمارے لیے دے رہے ہیں، تو ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ چند جرنیل جو بغیرت اور جو بشرم جرنیل ہیں، جنہوں نے پوری فوج کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور جو صرف چند ڈالروں کی خاطر اور اپنی پراپرٹیوں کی خاطر وہ دوسروں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ نواز شریف کے ٹوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ سارا غلط کر رہے ہیں۔ ہم ان کے خلاف ہیں، ہم اپنی پوری فوج کی ہم عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب عوام، میں نے پہلے بھی کہا تھا عمران صاحب کو کہ عمران خان صاحب آپ جب ڈیفینسنگ پہ آئیں گے نا، تو یہ آپ کو کچا کھا جائیں گے۔ اور شکر خدا کا، میں نے اپنی پچھلی 15-20 ویڈیو میں کہا تھا کہ خان صاحب یہ ڈیفینسنگ پوزیشن نکالیں، آپ تو ساری زندگی اٹیکنگ پہ رہے ہیں، تو اب آپ کیسے ڈیفینسنگ پہ آ گئے؟
تو اب عمران خان صاحب واقعی ڈیفینسنگ پہ آگے، اس کے اٹیکنگ پہ آگے، میرے کہنے پہ نہیں آئے، حالات ان کو لے کے آئے اس جگہ پہ. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کل جو تقریر کی ہے دل خوش کر دیا انہوں نے، اور یہ اسی لائق تھے بغیر ٹاؤٹ جو ہے نا، یہ چاچا وسکی اور یہ ڈرٹی ہیری سارے، ان کو للکارا انہوں نے، اور اچھے طریقے سے للکارا، اور اسی طرح للکارنا چاہیے. اور ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب. آپ فکر نہ، صرف آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے خان صاحب کو، اکیلے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جب تک عوام ساتھ ہے، جب آپ لوگ ساتھ ہیں، یقین جانو یہ بندہ ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے گا انشاءاللہ تعالی.